السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول مکینیکل اسکلم حبیبہ فیصل کس نمبر 10۔ اچھا، اشال بھائی کی کال آئی تھی، وہ باہر کھڑے ہیں، میں نکلتی ہوں۔ وہ دونوں گراؤنڈ میں ایک بینچ پر بیٹھی تھی جب علمہ کو کال آئی تھی۔ اوف، اتنی جلدی، وقت بھی ہو گیا، تم جا رہی ہو؟ اچھا، میں تمہیں گیٹ تک چھوڑتی ہوں۔ تم نے سر اجاز کو کہہ دیا ہے نا؟ ہاں کہہ دیا ہے۔ ٹھیک ہے پھر چلو۔ وہ دونوں گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ وہ کار میں بیٹھنے سے پہلے اشال کی جانب مڑی۔ اوکے اشال، اپنا خیال رکھنا، اور ہاں مگ نہیں مارنا، ٹھیک ہے؟ یار یہ کیا بات ہوئی، تمہارے بغیر تو یوں ہی نہیں رہے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ تم، پر ہاں وہاں جا کے بھول نہیں جانا۔ تو ٹھیک ہے، ورنہ میں نے کال کر کے جینا حرام کر دینا ہے۔ حمزہ جو کھڑکی پر ہاتھ ٹکائے سامنے دیکھتے ہوئے ان کی باتیں سن رہا تھا، اس کی بات پر ابرو اچکائے۔ کیسی خرافاتی لڑکی ہے۔ یہ جملہ وہ بلند آواز سے نہیں کہہ سکا، من ہی من میں بڑاس نکالی، مگر اگلا جملہ دھیمے لہجے میں بڑبڑایا۔ ہم اب جیسے فارغ نہیں ہیں میڈم، جو سارا دن آپ سے بات کرتے رہے۔ مگر اشال اور علمہ نے سن لیا۔ اشال نے اسے تیز نظروں سے دیکھا، کہا کچھ نہیں۔ علمہ نے حمزہ کو گولی سے نوازا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نکلتی ہوں، کہتی ہوئی وہ اشال سے ہاتھ ملانے لگی اور کار میں جا کر بیٹھ گئی۔ اشال نے دور تک جاتے ہوئے کار کو دیکھا، گہری سانس کھینچی۔ ایک نامعلوم اداسی اس کے اندر بھر گئی۔ فی الحال تو میں یہاں بالکل نہیں ٹھہر سکتی۔ وہ فوراً اپنی کلاس میں گئی اور چیزیں سمیٹنے لگی۔ ساتھ ہی ساتھ عبدالہادی کو بھی کال کی۔ عبدالہادی اس وقت اپنے بابا کے آفس میں تھا، مگر تھوڑی سی بحث کے بعد راضی ہو گیا۔ جب ہادی آیا تو وہ کار میں بیٹھ گئی۔ ہادی نے اس کے سادہ سے چہرے کو دیکھا۔ آج وہ زیادہ باتیں نہیں کر رہی تھی۔ کیا ہوا جنگلی بلی، آج اتنی خاموش ہے؟ عبدالہادی نے اسے چھیڑنا چاہا۔ یار دیکھو نا، علمہ چلی گئی۔ عبدالہادی نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب چلی گئی؟ عبدالہادی نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ مطلب کہ وہ 2 ہفتوں کے لیے اپنی کسی رشتہ دار کی شادی میں گئی ہے۔ اوف اشال، 2 ہفتوں کے لیے گئی ہے، وانا کہ 2 صدیوں کے لیے؟ تم کیا جانو، تمہاری سہیلی تھوڑی نا۔ اچھا وہ سب چھوڑو، میرا موڈ ٹھیک کرو، میں نے آئس کریم کھانی ہے۔ عبدالہادی نے بھی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے چپ چاپ اس کی باتوں پر عمل کرنا مناسب سمجھا۔ علمہ اپنے گھر پہنچی تو پہلے وہ اپنے کمرے میں گئی اور بچی کچی چیزیں بیگ میں بھرنے لگی، کیونکہ آدھے گھنٹے میں انہیں نکلنا تھا۔ اچانک اسے الماری والی چیز یاد آ گئی۔ اس نے وہ دروازہ دوبارہ کھولی جس میں وہ البم تھا۔ دیکھنے کا وقت نہیں تھا، سو اس نے وہ بھی بیگ میں رکھ دیا کہ جب وہ لاہور پہنچیں گے تو وہ آرام سے دیکھ لیں گے، اور جب واپس آئیں گے تو اشال کو بھی دکھا دے گی۔ پھر وہ حمزہ کے کمرے کی جانب بڑھی۔ بھائی آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں؟ اور آپ نے سب سامان رکھ دیا نا؟ ہاں گڑیا، سب تو نے ہی تو رکھا تھا، پھر مجھے کیا ضرورت ہے دوبارہ چیک کرنے کی؟ اچھا بھائی پھر ٹھیک ہے، میں مما بابا کو دیکھ کر آئی، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ پھر آدھے گھنٹے میں وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ رہے تھے۔ حمزہ اور اسماعیل صاحب آگے کی سیٹ پر بیٹھے تھے، جبکہ علم اور فاطمہ بیگم پیچھے کی جانب بیٹھے تھے۔ گاڑی دھواں اڑاتی ہوئی اپنی منزل کی جانب بڑھ رہی تھی۔ علمہ فائزہ سے ملنے کے لیے انتہائی بے چین تھی۔ اچانک اس کا فون بجنے لگا، دیکھا تو اشال کی کال تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ حمزہ جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا کہ علمہ کی مسکراہٹ دیکھ لی اور سمجھ گیا، اور دل میں سوچا کہ ہم جا تمہیں اس مصیبت کو قبول کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ یہ تمہاری بہن کی مسکراہٹ کی وجہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہاں ہو تم، اس وقت پہنچی کہ نہیں؟ ہم تو ابھی راستے میں ہیں، انشاءاللہ جلد ہی پہنچ جائیں گے۔ تم اس وقت بتاؤ، میرے خیال میں تم اب تک گھر پہنچ گئی ہوگی، کیونکہ تم نے تو نہیں رہنا تھا میرے بغیر، کم از کم آج تو نہیں۔ جی محترمہ، صحیح پہچانا، میں اسی وقت گھر آ گئی تھی، آتے ہوئے آئس کریم کھائی تھی بس۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، جب پہنچوں گی تو کال کر دینا، اور ابھی تم سفر میں ہو، تمہارا کھڑوس بھائی پھر سے کچھ کہہ نہ دے۔ یار تم دونوں کو ایک دوسرے سے آخر پریشانی کیا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ اوکے پھر میں پہنچتے ہی تمہیں کال کر دوں گی، اپنا خیال رکھنا، فی امان اللہ۔ یہ کہہ کر علمہ نے کال کاٹ کر دی اور باہر کے مناظر سے لطف اندوز ہونے لگی۔ سب کچھ پیچھے چھوٹتا جا رہا تھا، اور شاید اس سفر کے اختتام کے بعد کسی کا ساتھ بھی چھوٹنا تھا۔ اس سفر کے بعد وہ کچھ ہونا تھا
کسی کا ساتھ مختلف انکشافات راز صبح کی ہلکی ہلکی دھوپ اور اپنے پر پلا چکی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر اطراف میں نظریں دوڑائی اور جی بھر کے انگڑائی لی۔ نیند آنکھوں سے روٹ چکی تھی۔ وہ بیڈ سے نیچے اتری، آنکھوں میں نیند کا ہلکا ہلکا خمار لیے، کچھ آوارہ لٹے چہرے پر لیے وہ سیدھا دل میں اتر رہی تھی۔ وہ وائٹ کلر کے نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی۔ آج چھٹی کا دن تھا اور عموماً اس وقت سوتی تھی، مگر حیرت کی بات تھی وہ فجر کے بعد لیٹی تھی، لیکن آج اسے نیند نہیں آئی تھی اور اٹھی اور بالکونی میں آئی، کھلے آسمان کا جائزہ لیا۔ پھر وہ فریش ہو کر نیچے آئی۔ دیکھو، عادلہ بیگم اور اشفاق صاحبہ ناشتہ کر رہے تھے۔ شاید عبدالہادی سو رہا تھا۔ ارے میرا بچہ آج اتنی جلدی کیسے اٹھ گیا؟ اشفاق صاحب نے شفقت سے کہا۔ ایشال نے کندھے اچکائے۔ بس یوں ہی نیند نہیں آ رہی ہے، ایشال نے مسکراتے ہوئے کہا اور میز کے قریب آ گئی۔ آپ بھی نہات کرتے ہیں، میرا تو جشن منانے کو جی رہا ہے۔ ایشال چھٹی والے دن جلدی اٹھی۔ عادلہ بیگم محولے سے ہنستے ہوئے بولی۔ ان کی بات سن کر تینوں ساتھ میں ہنس دیے۔ وہ چہل قدمی کرتی ہوئی لان میں آئی، جہاں اسے عبدالہادی نظر آیا، جو ایک پودے کے نزدیک اکڑو بیٹھا تھا، اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ ایشال اسے دیکھ کر حیران نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جانتی تھی عبدالہادی کو پودے بہت پسند تھے۔ لان میں جو موجود سارے پودے اس کی محنت کا نتیجہ تھا۔ عبدالہادی کی بدولت ہی لان ہر وقت ہرا بھرا ہوتا تھا۔ اس نے دیکھا اس کے پاؤں کے قریب ہی پانی کا پائپ پڑا ہے۔ اس نے دھیرے سے اسے اٹھایا۔ ہادی کا دھیان یہاں نہیں تھا۔ وہ پیروں کی چاپ پیدا کیے بغیر عبدالہادی کے قریب آئی اور پائپ پر لگے خار کو کھولا۔ پانی دار کی صورت بہتا عبدالہادی کے سر پر بہنے لگا۔ ایشال زور سے کلکلائی۔ صبح صبح چہرہ پھول کی طرح کھلاتا عبدالہادی، جو اپنے دھیان میں تھا، اس اچانک آفتاب پر بوکھلا اور آنکھوں سے پانی صاف کرتے وہ ایشال کو جھنجھلائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ صبح کے وقت پانی ٹھنڈا تھا۔ یہ کیا بے وقوف ہے جنگلی! عبدالہادی نے جملہ مکمل بھی نہیں کیا تھا کہ ایشال نے دوبارہ پانی اس کے منہ پر مارا اور پائپ گاس پر پھینک کر منہ پر ہاتھ رکھے کہا لگانے لگی۔ پھر سے کہو مجھے جنگلی بلی، تم جیسوں کا ایسا ہی انجام ہونا ہے۔ عبدالہادی تقریباً بھیگ چکا تھا۔ اس نے لمحوں کی بھی تاخیر کے بغیر پاپ اٹھا لیا۔ ایشال اس کا ارادہ بامتی ہوئی الٹے پاؤں بھاگنے لگی، پر دیر ہو چکی تھی۔ عبدالہادی اسے پوری طرح بھگا چکا تھا۔ پورے لان میں ان دونوں نے ادھم مچا رکھی تھی۔ اب بچ کے کہاں جاؤ گی میری پیاری بہنا! وہ ایشال کو چڑھاتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ اسی کو کہتے ہیں جیسا کہ تیسا! عبدالہادی ہنستے ہوئے پائپ کا خار بند کرنے لگا۔ پورا لان پانی کی ننھی ننھی بوندوں سے چمک رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی دینے لگے اور ہاتھ تھام کر لان میں چہل قدمی کرنے لگے اور وہیں گھاس پر بیٹھ گئے۔ ان کی آواز سن کر عادلہ بیگم بھی اسی طرف آئی، مگر انہیں اس حال میں دیکھ کر ان کے چہرے پر غصہ سمٹ آیا۔ وہ سر پر ہاتھ مارتی ہوئی بولی، کیا کروں میں تم دونوں کا؟ اتنے بڑے ہو گئے ہو مگر عقل نام کو بھی نہیں ہے۔ وہ دونوں کو ڈانٹ رہی تھی، وہ دونوں جو کہکے لگانے پر مصروف تھے۔ عادلہ بیگم کو دیکھ کر فوراً کھڑے ہو گئے اور گردن نیچے کر کے لب دبانے ہنسنے لگے۔ عادلہ بیگم ان کی حجہ سے کوفت ہو رہی تھی۔ دونوں مکمل بھیگ چکے تھے، کپڑے بدن سے چپک گئے تھے اور گیلی مٹی پر بیٹھنے کے سبب جگہ جگہ مٹی لگ گئی تھی۔ ایشال کے چہرے پر بھی مٹی لگی ہوئی تھی۔ اب مما کیا ہم بھیگ بھی نہیں سکتے؟ ایشال بولی، اور بعد میں بیمار بھی تم ہی ہوتی ہو، اور عقل تو دیکھو دونوں کی، صبح صبح ٹھنڈے پانی میں بھیگ رہے ہو۔ عادلہ بیگم ایک ہاتھ کمر پر رکھتی ہوئی بولی، ابھی کے ابھی دونوں فوراً سے اپنے کمرے میں جاؤ اور کپڑے تبدیل کرو، ورنہ دونوں کو ناشتہ نہیں ملے گا۔ جی! عبدالہادی مسکراتے ہوئے بولا۔ جاتے ہی عادلہ بیگم کے گالوں کو ہاتھ لگائے۔ جی مما جانی، آپ فکر نہیں کرو، ویسے کیا کوئی کام نہیں ہے آپ کو کچن میں؟ عبدالہادی نے آنکھ مارتے ہوئے کہا، لہجہ شوخ تھا۔ پرے ہٹو نہ دیدی، ماں کی فکر نظر نہیں آتی، ہر وقت کسی نہ کسی بہانے سے تنگ کرنا تم دونوں کا فرض بنتا ہے۔ عبدالہادی کی حرکت پر ڈانٹتے ہوئے بولی، اب یہ ہمارا فرض ہے تو ہم اسے پورا کیسے نہیں کریں؟ میرے بھائی نکلو یہاں سے! ایشال عبدالہادی کا ہاتھ پکڑ کر لان سے 9-2-11 ہو گئی۔ کہانی جاری ہے۔ مزید اقساط کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ!